کیا یہ جج صاحب یا جنہوں نے یہ کیس کرایا اپنی بیٹی کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں، اپنی بہن کے بارے میں ایسے کریں گے؟ انسانی غیرت کی بات کر رہا ہوں، دینی غیرت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ انسانی غیرت بھی منع کر دی ہے، اور وہ غیرت مند ہو یہ کام نہیں کرتے۔ عورتوں کے پیچھے، خواتین کے پیچھے، مخالفین کی بچیوں کے پیچھے نہیں جاتے۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں جو احکام، فقہی احکام ہمارے لیے اور سنت میں موجود ہیں بیان فرمائے ہیں، خود وحی کے ذریعے یا رسول پاک کے ذریعے سنت کی شکل میں۔ یہ حدود اللہ ہیں، اللہ کی حدود ہیں، ان کو عبور کرنا اور کراس کرنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، جرم ہے خدا کی بارگاہ میں۔ فقہائے اسلام نے قرآن و سنت سے جو فتاویٰ ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں استخراج استنباط کے جن احکام کا، اس میں کہا ہے کہ خاتون کا قول عدت کے مسئلے میں حجت اور معتبر ہے۔ یہ سب فقہائے اسلام کا فتویٰ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عدت کے مسئلے میں خاتون کا قول معتبر ہے اور حجت ہے، اس کو قبول کیا جائے گا۔ پھر بعض مسائل اجتماعی طور پر بھی بہت حساس ہوتے ہیں، تہذیب اور کلچر کے حوالے سے بھی۔ مشرقی تہذیب بہت زیادہ اس کے اندر خوبصورتیاں ہیں، قدریں ہیں۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ماں، بہن، بیٹی سب کی سانجھی ہوتی ہے۔ کیا یہ جج صاحب یا جنہوں نے یہ کیس کرایا اپنی بیٹی کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں، اپنی بہن کے بارے میں ایسے کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ انسانی غیرت کی بات کر رہا ہوں، دینی غیرت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ انسانی غیرت بھی منع کر دی ہے، اور وہ غیرت مند ہو یہ کام نہیں کرتے۔ عورتوں کے پیچھے، خواتین کے پیچھے، مخالفین کی بچیوں کے پیچھے نہیں جاتے۔ تو یہ جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں ناموس خدا ہیں، یہ دینی غیرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی مخالفت بھی، ان کو پونتلے روندنا بھی بے حیائی ہے، جیسے آغا صاحب نے کہا، بے شرمی ہے اور بے دینی ہے۔ آپ نے سب کو پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، اگرچہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم تو حکم شرعی و فقہی بیان کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ یہ جو سیاسی جنگ ہے یہ آپ گھروں تک لے گئے ہیں۔ سیاسی مخالفین کے خلاف آپ لڑائی گھروں میں لے گئے ہیں، ان کی خواتین تک، بچیوں تک لے گئے ہیں۔ آپ نے کوئی کسی قسم کی حد چھوڑی نہیں ہے جس کو آپ نے کراس نہ کیا ہو۔ اور ایسی ایسی چیزیں اب ٹیلی ویژن پر آتی ہیں کہ انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ واقعاً جو کچھ بشرا بی بی کے ساتھ ہوا ہے، ایک باپردہ باحجاب خاتون ہے، آج تک کسی نے انہیں بے پردہ ہم نے نہیں دیکھا۔ جب سے عمران خان صاحب سے شادی، ہم تو پہلے جانتے نہیں تھے۔ پاکستان سے باہر بھی اگر گئی ہیں تو باحجاب اور باپردہ گئی ہیں، اور ہر جگہ نہیں گئی ہیں سوائے مکہ مدینہ کے۔ ان دو جو حرمین شریفین ہیں، عظیم مقامات ہیں، ان کے علاوہ وہ اپنے شوہر صاحب کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ دنیا کے کسی اور ملک میں بظاہر مجھے نہیں پتا، ممکن ہے گئی ہوں، نہیں گئی ہیں۔ ایک باحجاب خاتون، حجاب خود ایک ویلیو ہے، قدر ہے اسلام اور دین کے اندر، آپ اس کو رسوا کر رہے ہو، کیوں ایسے کر رہے ہو؟ پھر ایک خاتون کو، اسی وجہ سے پورے پاکستان کی خواتین ان کے مخالف ہیں، اکثریت۔ انہوں نے بشرا صاحبہ کی توہین کی ہے، وہ کہتی ہیں ہم سب کی توہین کی ہے انہوں نے، پورے پاکستان کی خواتین کی غالب اکثریت کہتی ہے کہ انہوں نے ہماری احانت کی ہے۔ آپ نفرتیں کہاں کہاں تک لے کے جا رہے ہو؟ کم از کم جہاں حدود الہیہ کا تعلق ہے وہاں قدم نہ رکھو، جل جائیں گے تمہارے پاؤں۔ اس لیے ہم اس تمام کے تمام ایپیسوڈ کی مذمت کرتے ہیں۔ پھر جو جج صاحب ہیں، مجھے نہیں پتا وہ دین کتنا جانتے ہیں، قرآن پاک ترجمہ کرنا قرآن کا آتا ہے نہیں آتا انہیں، مجھے نہیں پتا۔ آیا فقہ کتنی پڑھے ہوئے ہیں، اصول فقہ کتنی پڑھے ہیں، آیا خود احکام شرع کا استنباط کرنا جانتے ہیں جب کسی سے نہیں پوچھ رہے ہیں، خود فقیہ ہیں، احکام شرع کے استنباط کے لوازمات کیا ہیں انہیں پتہ ہیں۔ ایک مجھے تو یوں لگتا ہے کہ لاابالی انسان ہے جس نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے، میں نہیں جانتا اس کو، لاابالی آدمی ہے، لاپرواہ آدمی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے دین کی، اسلام کی، قرآن کی، خدا کی، اپنے نبی کی بھی پرواہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
کیونکہ اگر ذرا بھی خیال ہوتا تو دینی معاملات میں ایسے نہ گھستے. چور بھی کسی گھر میں گھسے نا قرآن میں آ جائے نا احترام کرتا ہے. ڈاکو کسی گھر میں گھسے نا قرآن سامنے آ جائے احترام کرتا ہے. یہ تو چوروں ڈاکوں سے بھی کہ گزرے. حدود الہیہ، احکام الہیہ یہ ناموس دین ہے. ان میں قدم رکھنا، وارد ہونا، ان کو چھیڑنا اور ان کو لاپرواہ ہو جانا، ان کی طرف پشت کر دینا، یہ درست نہیں ہے. ایک اسلامی ملک میں جس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت سپریم ہے، حکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، اللہ کا حکم الہی اللہ کا حکم چلے گا. اس مسئلے میں اللہ کا حکم نہیں جاری ہوا ہے. صحیح فیصلہ کیا گیا ہے. حکم کے خلاف دانستہ طور پر، جانتے بوجھتے، خود کرے یا پریشر میں کرے، تو اس کا کیا اس کا دین ہے، اس کا ہم سے اشتباہ ہوا ہے. بتائیں کہ کس نے پریشر ڈالا، کس نے سرزد کروایا ہے؟ جو قرآن کی خلاف ورزی کی ہے، احکام دین کی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. واقعا خطرناک ہے. یہ ہوش ان کے چیک کرنا چاہیے کیا یہ ہوش و حواس میں تھے جب یہ کام کر رہے تھے. کیونکہ اللہ کے مقابلے میں ایک جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، بہوش و حواس اللہ کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہوتا ہے. غفلت کی شکل میں کھڑا ہو سکتا ہے. جس کے اندر کمزور ایمان وہ بھی غفلت کی شکل میں اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا. اللہ کے مقابلے میں ایسے نہیں آ سکتا جانتے بوجھتے. لہذا یہ غلط کام ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو عدالت عالیہ اس کو ٹھیک کرے گی، اور بعد میں سدباب کرنے کے لیے اقدامات بھی کیے جائیں گے تاکہ لوگوں کی ماؤں بہنوں کو ایسے نہ کسی ڈر جائے. ابھی یہ ٹرینڈ بن جائے گا. 6 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، طلاق ہوئی ہے جی، اب وہ پسند کرتا ہے کسی اور جگہ شادی ہوگی اس بچے کی، اللہ نے اس کو حق دیا طلاق کے بعد شادی کرنے کا. خالق کائنات نے حق دیا ہے. بڑی بڑی شخصیات تاریخ میں ملتی ہیں، خواتین، بڑی عظیم خواتین ہیں بعض، جنہوں نے بیوہ ہونے کے بعد دوسری شادی کی ہے. طلاق اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، جائز ہے، مشروع ہے. بہت سی بچیاں ایسی ہیں جن کی زندگی تباہ ہو رہی ہوتی ہے، طلاق لینا ان کا حق بن جاتا ہے، نہیں زندگی گزار سکتی. بہت اسلام نے آئلی خانوادگی سسٹم کو باقی رکھنے کے لیے احکام بنائے ہیں، بہت زبردست اور پروگریسو احکام ہے قرآن مجید میں اور سنت کے اندر جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں کہ ہماری فیملی کا سسٹم مضبوط رہے، یورپ کی طرح ٹوٹے نہیں، بکھرے نہیں. تو اس لیے طلاق حکم الہی ہے، قرآن مجید میں موجود ہے. تو طلاق لے کر خاتون شادی کرتی ہے تو میرے خیال میں حق ہے. لوگوں کی بچیاں ہیں، کتنے جو جانتے ہیں، کتنے کو نہیں جانتے، ان کے گھروں میں اس طرح کے حادثات اور واقعات رونما ہو جاتے ہیں. لہذا یہ اس طرح سے عدت کے مسئلے کو ایسے چھیڑنا، یہ تو پھر ہر گھر میں مسئلہ بنے گا. سب لوگ جائیں گے کورٹوں میں، یہ مسئلہ ہو گیا جی، عدت نہیں گزاری تھی، شادی کر رہی تھی، تنگ کریں گے. شارع مقدس جو ہمارا خدا ہے وہ حکیم ہے. اس نے جتنے بھی احکام صادر کیے ہیں اس کی حکمت سے سرچشمہ ان کی اللہ کی حکمت ہے. وہ جانتا ہے خدا کیا ہوگا. لہذا نے کہا قول المرأة حجت، کلی منافع کو سامنے رکھا جاتا ہے. عدت کے مسئلے میں خاتون کا قول حجت ہے، یعنی معتبر ہے، وہی قبول کیا جائے گا، معنی یہ ہے. اور پتہ نہیں ہمارے جج صاحب نے کس کا قول معتبر سمجھا ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں. تو پتہ نہیں کس نے کہا ہے کہ ایسے کرو اور اس کی بات کو مان لی، اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا، اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، قرآن و سنت کو ٹھکرایا اس نے. میں ایک حدیث پڑھ دوں، ترجمہ کر دیتا ہوں کہ جب انسان، ہم کہتے ہیں اللہ کی اطاعت میں، جب انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کس کی اطاعت میں ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے، شیطان کی اطاعت میں ہوتا ہے. جب جھوٹ بول رہا ہے تو اس وقت مشرک ہوتا ہے. جب گناہ کر رہا ہوتا ہے اللہ کی اطاعت میں نہیں رہتا، اس وقت شیطان کی اطاعت میں چلا جاتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے، اس وقت موحد نہیں رہتا، ایمان سے خارج ہوتا ہے. وہ مشرک ہو گیا تو کتنا کر رہا اس کا ایمان؟ پھر ان الشرک لظلم عظیم. لہذا یہ بات واقعا یہاں تک پہنچی، افسوس ہے. میں تو
کہ ہمیں پریس کانفرنس کرنی پڑ رہی ہے، ہم بیٹھے ہیں، ہم باتیں کر رہے ہیں. یہ مسلمان معاشرہ ہے، لوگ دیندار ہیں پاکستان کے، قرآن سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی اقدار، قدروں، قرآن سے محبت پاکستان کے لوگ کرتے ہیں. کہیں واقعہ ہو پاکستان قرآن کے خلاف، سب سے پہلے پاکستان کے عوام اٹھتے ہیں. دیندار ہیں، متدین ہیں، اللہ کے دین سے محبت کرتے ہیں لوگ. اس معاشرے میں ایسا ہو جائے افسوس کا مقام ہے. مجھے امید ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے گی، ٹھیک کیا جائے گا، اور اس چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے گا.